اس کے بعد آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کا اہتمام کرے، کثرت سے 4 چیزیں کریں، اس مہینے میں کثرت سے 4 چیزیں کریں۔ فرمایا خصلتین ترضون بہما ربکم، کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ وخصلتین لا غنی بکم عنہما، اور 2 عادتیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے ہم محتاج ہیں، جس کے کیے بغیر چارہ کار نہیں۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، بہرحال وہ 2 خصلتیں جن سے رب راضی ہوتا ہے، جن سے رب راضی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ان میں سے پہلا ہے کہ فَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر، سب سے بہتر ذکر یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ میں تجھ سے کوئی ایسا خاص کلمہ چاہتا ہوں جس سے میں تجھے یاد کیا کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہے اللہ یہ تو تیرے ہر بندے پڑھتے، میں کوئی خاص کوئی امپورٹنٹ ذکر چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر 7 زمین اور 7 آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہ لا الہ الا اللہ وزن سے جھک جائے گا، اتنا وزنی اور قیمتی کلمہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی چیز جس کو ہم کثرت سے کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، فرمایا فَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اور فرمایا دوسری چیز وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، استغفار کثرت سے پڑھا کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، کہ استغفار کثرت سے کرو، اللہ سے معافی مانگو گناہوں کی اور اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ اور استغفار کرنے والا گناہوں سے بالکل دھلا ہوا ہوتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج ہم توبہ ہی نہیں کرتے، گناہ کر لیتے ہیں، گناہ ہو جاتا اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ استغفار پڑھنے کے 5 فائدے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار پڑھو اللہ گناہوں کو بخش دے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر مال اور اولاد میں برکت چاہتے ہیں استغفار کثرت سے پڑھیں۔ وَيَجْعَلُكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بھی جاری بنا دے گا اور نہریں بھی جاری کر دے گا۔ اس لیے کثرت سے استغفار پڑھا کرے۔ اور علماء نے بتلایا کہ استغفار پڑھ کے جو دعائیں مانگیں گے اللہ دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اگر کسی کے اولاد نہیں ہوتے ہیں، بے اولاد ہے، استغفار کثرت سے پڑھا کرے اور پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اس کو اولاد ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کا فرمان ہے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو برکت کہاں سے ہوگی؟ تو پھر اللہ پہلے اولاد دے گا پھر اولاد میں برکت دے گا۔ تو کثرت سے استغفار پڑھیں۔ اور فرمایا وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور 2 خصلتیں، 2 عادتیں ایسی ہیں جس کے ہم محتاج ہیں، اللہ سے مانگے بغیر چارہ کار نہیں ہیں۔ وہ 2 عادتیں کیا ہیں؟ اللہ سے جنت طلب کریں۔ 2 چیز کیا ہے؟ 2 چیز پہلے بتا دی جس سے رب راضی ہوتا ہے، ایک لا الہ الا اللہ پڑھنا، دوسرا استغفار کثرت سے پڑھنا۔ اور وہ 2 چیزیں جو ہماری ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، کیا؟ سب سے پہلی چیز جنت اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ جنت مانگنا ہے۔
روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو. کیوں؟ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. جنت کا کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ مقام ہے. اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے. اللہ اس پر کیا کرتا ہے؟ غصہ. مثال کے طور پر باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا تجھے جو بھی ضرورت ہو مجھ سے مانگا کر، جو بھی ضرورت ہو مجھ سے مانگا کر. اب بیٹے نے باپ سے نہیں مانگا، کیا کیا؟ محلے کے لوگوں سے مانگا، بستی والوں سے مانگا، کسی رشتہ داروں سے مانگا. باپ خوش ہو جائے گا؟ باپ ناراض ہوگا کہ میں نے کہا جو ضرورت ہے مجھ سے مانگا کر، تو مجھے چھوڑ کر دوسرے کو کیوں مانگا؟ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کا اس پر غصہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ سے مانگیں کیا مانگیں؟ جنت الفردوس مانگا کریں. پورے مہینے ہم جنت مانگیں، اللہ مجھے جنت دے دے، مجھے جنت الفردوس عطا کر دے. اور کیا فرمایا؟ وتعوذون به من النار. اور کیا فرمایا؟ جہنم سے پناہ مانگے. اللہ سے مانگیں، اللہ دینے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے. جہنم سے پناہ مانگے کہ جہنم ایسی خطرناک چیز ہے اکل بعضہ بعضا، کہ اس کے بعض حصے کو کھا جاتی ہے، ایک دوسرے کو کھا جاتی ہے. اتنی شدت ہے جہنم میں. تو اللہ نے جہنم نے اللہ سے شکایت کی اللہ میرے بعض حصے کو کھا جاتے ہیں، لہٰذا مجھے جو سانس لینے دیا جائے. تو اللہ نے دو سانس لینے کا حکم دیا، ایک گرمی میں ایک سردی میں. علماء نے فرمایا کہ جب جہنم گرمی میں سانس چھوڑتی ہے تو شدت کی گرمی پڑتی ہے، اور جہنم سردی میں سانس اندر لیتی ہے تو شدت کی سردی پڑتی ہے. گرمی میں سانس چھوڑتی ہے تو گرمی پڑتی ہے، سردی میں سانس لیتی ہے تو ٹھنڈ پڑتا ہے. اتنی خطرناک جہنم ہے اور اتنا گہرا ہے. روایت میں آتا ہے کہ ایک پتھر جہنم کے اوپر سے گرایا گیا، 70 سال تک گرتا رہا مگر جہنم کی تہ تک نہیں پہنچ سکا. اتنا گہرا ہے جہنم. تو اس سے ہمیں پناہ مانگنا ہے. اور ایک مختصر دعا، ایک اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اس دعا کو پڑھتے رہنا ہے. اس میں کیا؟ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. بہت مختصر دعا ہے، اس کو کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں.